بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل صراط مستقیم۔ کسی خاص فرد یا واقعے پر نازل ہونے والی قرآنی آیات میں سے آج ہم دیکھیں گے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 80۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اے میرے نبی، آپ ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر آپ نے 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کیا تو اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفر کیا۔ ایسے فاسق لوگوں کو رب ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت منافق اعظم عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے قبل مدینہ پاک میں 2 قبائل اوس اور خزرج آباد تھے جن کی آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ آخری بار ان دونوں قبائل نے صلح کر لی اور مشترکہ طور پر عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، جس کے لیے شاہی داد بنانے کا آرڈر بھی دے دیا تھا۔ اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو عبداللہ بن ابی کی بادشاہت ختم ہو گئی اور لوگوں کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ ان لوگوں کو دیکھ کر عبداللہ بن ابی بھی ظاہری طور پر مسلمان ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ میں بادشاہ نہ بن سکا۔ اس غصے کی وجہ سے وہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا۔ جیسا کہ ایک دن عبداللہ بن ابی بازار میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اسلام کی تبلیغ کی، جس پر عبداللہ بن ابی نے سخت جواب دیا اور کہا کہ آئندہ آپ ہمیں تنگ نہ کیا کریں۔ غزوہ احد کے موقع پر بھی عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ میں نقصان دینے کی کوشش کی۔ عبداللہ بن ابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بریت کا اعلان فرمایا۔ جب غزوہ بدر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی قبیلہ بنو قینقاع کو گرفتار کر لیا تو عبداللہ بن ابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریبان بھی پکڑ لیا۔ ان تمام حالات کے باوجود جب عبداللہ بن ابی کا آخری وقت آیا تو اس کے بیٹے نے، جب پکا مسلمان تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے والد کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں اور اپنی قمیص مبارک بھی بطور کفن عنایت فرما دیں، اور اس چیز کی خواہش کا اظہار خود عبداللہ بن ابی نے کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں درخواستیں منظور کی اور خود جنازہ پڑھایا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی: جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھانے کو تیار ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منافق ہے، یہ شخص آپ کو اسلام کا مخالف رہا ہے اور آپ جنازہ نہ پڑھائیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہ بخشے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 84 میں مزید حکم دیا ہے کہ اگر کوئی منافق مر جائے تو نہ آپ جنازہ پڑھائیں اور نہ قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ دین کی بات سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔